بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک ود سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک بڑی سیاسی مہاجرائی اب سینٹ کے انتخابات یا سینٹ کے انتخابی مارکے کے تناظر میں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ حکومت اور اپوزیشن کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ حکومت یہ سمجھتی ہے کیونکہ اس کو سینٹ میں برتری حاصل نہیں ہے، اور وہ جس قسم کی قانون سازی کرنا چاہتی تھی یا چاہتی ہے اس میں سینٹ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے ان کا خیال ہے کہ حالیہ سینٹ کے ہونے والے جو انتخابات ہیں اس میں ہم برتری حاصل کر کے اپنی مرضی کی قانون سازی کر سکیں گے، جبکہ اپوزیشن کو یہ لگتا ہے کہ جو سینٹ کے اندر اپوزیشن جماعتوں کی سیاسی برتری تھی وہ ختم ہونے والی ہے، اور ان کو ڈر ہے کہ اب حکومت اپنی برتری کی بنیاد کے اوپر سینٹ سے کچھ اس قسم کی قانون سازی بالخصوص نیب کے معاملات میں ترامیم کر کے اپوزیشن کو ایک ٹف ٹائم دینا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں ہمیں کافی گہما گہمی نظر آ رہی ہے، سیاسی مہاجرائی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، انہوں نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ موجودہ اسمبلیوں سے سینٹ کے انتخابات کو قبول نہیں کیا جائے گا، جبکہ اپوزیشن جماعتیں دیگر یہ کہتی ہیں کہ مارچ سے پہلے ہم نے حکومت کو ہر صورت میں گھر بھیجنا ہے، اور اس کے لیے ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اسمبلیوں سے استعفے بھی دے سکتے ہیں تاکہ سینٹ کے انتخابات کو پس پش ڈالا جائے، اس میں رکاوٹ پیدا کی جائے۔ لیکن کس حد تک اپوزیشن اس میں کامیاب ہوگی یہ دیکھنا ہوگا۔ 52 کے قریب سیٹیں ہیں اس وقت سینٹ کی جو خالی ہو رہی ہیں، اور 11 مارچ کو، اور 11 مارچ 2021 سے پہلے ان 52 نشستوں پر انتخابات ہونے ہیں۔ ان میں کوئی 17 کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کی ہیں، 8 کے قریب سیٹیں جو ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی ہیں، اسی طریقے سے باقی جماعتوں کی مل کے یہ 52 کے قریب سیٹیں بنتی ہیں، جو ہر صورت میں 11 مارچ سے پہلے یہ ہونی ہے۔ حکومت نے اس میں 2 حکمت عملیاں اب جو پیش کی ہیں، اس کی وجہ سے جو سیاسی ماحول ہے وہ اس میں ذرا کافی جسے کہتے ہیں کہ تلخی آ رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ سینٹ کے انتخابات ہم قبل از وقت یعنی فروری میں کرا سکتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات جو بہت پہلے سے عمران خان صاحب کرتے آ رہے ہیں بطور وزیر اعظم بھی اور بطور اپوزیشن لیڈر بھی، کہ ان کو یہ جو خفیہ رائے شماری ہے یہ قبول نہیں ہے۔ وہ شو آف ہینڈز کے ذریعے جو ہے نا یہ سینٹ کے انتخابات چاہتے ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہوگا کہ فروری میں انتخابات ہوں گے؟ دیکھیے 11 فروری سے لے کے 11 مارچ کا جو پروسیس ہے، اس میں اگر حکومت انتخابات کراتی ہے تو پھر یہ حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ کروا سکتی ہے، لیکن اگر وہ اس سے پہلے کہیں انتخابات کرانا چاہتی ہے تو اس پہ ہماری جو قانونی ماہرین ہیں وہ تقسیم نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتی، اور پہلے انتخابات کرانے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت میں ڈر اور خوف ہے اپوزیشن کا کہ کہیں وہ اسمبلیوں سے استعفے نہ دے دے۔ اور اس سلسلے میں خاص طور پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اٹارنی جنرل یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ شو آف ہینڈز کی بات ہم نے نہیں کی۔ ہم نے جو بات کی ہے وہ بنیادی طور پہ ہم جو ہیں وہ ایک ایسا پروسیس جو ہے یعنی جو خفیہ بیلٹ ہے اس کے مقابلے میں اوپن بیلٹ کے ذریعے ووٹ کرانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب خفیہ رائے شماری جو ہے جو ہوتی رہی ہے، آرٹیکل 2226 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے علاوہ باقی تمام انتخابات جو ہیں وہ خفیہ رائے شماری سے ہوں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جو خفیہ رائے شماری کے انتخابات ہیں، اور خاص طور پہ سینٹ کے انتخابات، کافی سالوں سے اس وقت ایک سیاسی بدمزگی کا شکار ہو گیا ہے۔ وہاں جس انداز سے ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جس انداز سے لوگ اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں، اور جس انداز سے وہاں ڈر اور خوف کی بنیاد پہ ووٹ پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک سیاسی ماحول میں تلخی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان نے جب 2013 کے انتخابات میں ان کی اکثریت تھی کے پی کے اندر، تو وہاں جب سینٹ کے انتخابات ہوئے تو انہوں نے درجن سے زیادہ اپنے ارکان اسمبلی کو
ووٹ نہ دینے کے پاداش میں ایک انکوائری کمیٹی بنائی اور اس کے بعد ان کی پارٹی کی بنیادی رکنیت بھی جو ہے نا وہ کینسل کر دی گئی۔ اس کے مقابلے میں جب دوبارہ سینٹ کے انتخابات ہوئے تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگوں نے وفاداریاں جو ہیں اپنی تبدیل کی، پھر کمیٹی بنی، انکوائری بنی، لیکن آج تک اس کا ان پارٹیوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس لیے عمران خان صاحب جب خفیہ رائے شماری کے مقابلے میں شو آف ہینڈز کی بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا انتخاب ہو جو شفاف ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکومت جو ہے یہ آئینی ترمیم کے بغیر یہ کام کر سکتی ہے؟ اگرچہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے بغیر ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب جو ہیں، جو بہت اچھی رائے رکھتے ہیں اور ان کا وسیع تجربہ ہے الیکشن پالیٹکس کے اوپر، ان کے مطابق آئین کی جو شق 226 ہے اور 59 ہے، اور سینٹ الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 کا، اس کی شق ہے 221، اس میں ترمیم کیے بغیر آپ خفیہ رائے شماری کو تبدیل نہیں کر سکتے، ایک بات۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید حکومت نے یہ جو اسٹریٹجی اس وقت کھیلی ہے الیکشن پہلے کرانے کی، اور خاص طور پہ یہ جو شو آف ہینڈز کی، یہ بھی ایک سیاسی پھلجڑی ہے، یعنی اپوزیشن کے اوپر ایک سیاسی دباؤ ڈالنا ہے۔ اور وہ کیوں ڈالنا ہے؟ تاکہ یہ جو اپوزیشن استعفوں کی بات کر رہی ہے اس کو ذرا کمزور کرنا ہے، اس کے غبارے سے ہوا نکالنی ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ حکومت بنیادی طور پہ دیکھیے گا کہ جو الیکشن ہے وہ وہی 11 فروری سے 11 مارچ کے درمیان کسی وقت بھی کروا سکتی ہے، اور یہ الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں، حکومت نے نہیں کرانے، یعنی شیڈول جو ہے وہ الیکشن کمیشن جاری کرے گی۔ اب کہا جاتا ہے کہ حکومت نے یہ طے کیا ہے اس سارے کام کو آرٹیکل 186 کے تحت جو ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے، لیکن اگر سپریم کورٹ ان کی بات نہیں سنتی تو پھر سیاسی اور قانونی محاذ پہ ان کو کافی سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے لگتا یہ ہے کہ حکومت بہت زیادہ قانونی پیچیدگیوں میں نہیں جائے گی۔ جو آسان راستہ ہے اوپن بیلٹ کا وہ اختیار کیا جا سکتا ہے، جو آسان راستہ ہے کہ 11 فروری سے 11 مارچ کے درمیان انتخابات کرا دیے جائیں، اور جو کہا جا رہا ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے بعد جو صورتحال بنے گی اس میں عددی تعداد میں پی ٹی آئی لیڈ لے جائے گی، یعنی اس کے قریب 55 کے قریب سیٹیں ان کی بن سکتی ہیں ٹوٹل، اور 49 کے قریب سیٹیں جو ہے نا وہ پھر اپوزیشن جماعتوں کی بنے گی، اور اس کی بنیاد پہ پی ٹی آئی سینٹ میں بھی اکثریتی جماعت بن کر سامنے آ جائے گی۔ اس وقت بظاہر جو ہے وہ سیاسی اعصاب کی جنگ ہے، حکومت کے درمیان بھی اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان بھی، ایک دوسرے کو زیر کرنے کی۔ حکومت چاہتی ہے کہ سینٹ کا انتخاب ایک پرامن طریقے سے ہو اور وہ سیاسی برتری سینٹ میں حاصل کرے اور اپنی مرضی کی قانون سازی کرے۔ اپوزیشن چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے سینٹ کے انتخابات کو سبوتاژ کیا جائے، لیکن اس کے بھی ہمیں امکان کم نظر آتے ہیں۔ بہرحال اس وقت ایک مقابلہ ہے، سینٹ کا انتخاب جو ہے کم از کم پی ٹی آئی کے لیے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اگر اس نے آگے جا کر قانون سازی کرنی ہے۔ اور عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس سینٹ میں اکثریت نہیں ہے، تو جس قسم کی وہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں اس میں سینٹ اس میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تو مارچ کے بعد لگتا یہ ہے کہ وہ سینٹ میں جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، پی ٹی آئی کی برتری آ جائے گی۔ لیکن جس طرح سے اس کو ماحول کو بنایا گیا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ جو سینٹ کے انتخابات میں کوئی بہت بڑی تبدیلی یا اس کے طریقہ کار میں نہیں آئے گی، ایک ایزی پروسیس ہوگا، اور 11 فروری سے 11 مارچ کے درمیان جب سینٹ کے انتخابات ہوں گے تو پی ٹی آئی ایک عددی تعداد میں بڑی جماعت بن کر سامنے آ سکے گی۔